حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس باندی کا مکمل قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن اس بات کا پتہ فرعون کی بیٹی کو نہیں تھا۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھا کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس باندی مشاطہ کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ رب تو میرے باپ کو مانتی ہے، پر آج تو نے عجیب جملہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہیں، پھر تم نے کس کا نام لیا ہے؟ اس پر اس باندی نے جواب دیا کہ تیرا، میرا اور خود فرعون کا رب میرا اللہ ہے۔ تو اس پر شہزادی نے کہا، اچھا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس باندی نے جواب دیا، ہاں میرا رب میرا اللہ ہے۔ شہزادی نے یہ واقعہ اپنے باپ فرعون کو سنایا، جس پر وہ بہت غضبناک ہوا اور اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو اس باندی نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا کہ جو تانبے کی گائے بنی ہوئی ہے اسے گرم کیا جائے۔ جب وہ آگ کی طرح گرم ہو جائے تو اس میں ایک ایک کر کے اس باندی کے بچوں کو ڈال دیا جائے اور آخر میں اس باندی کو بھی اس تپتی گائے میں ڈال دیا جائے۔ گائے کو آگ کی طرح گرم کر لیا گیا اور اس کے بچوں کو اندر ڈالنے لگے تو اس باندی نے کہا، میری ایک درخواست قبول کی جائے۔ فرعون نے کہا کہ بولو۔ اس نے کہا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر ڈالا جائے۔ فرعون نے اس کی درخواست منظور کی اور کہا کہ بچوں کو اندر ڈالنا شروع کر دو۔ اس کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈالا، جو اسی وقت جل کر راکھ بن گئی۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے کی باری تھی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو گھسیٹا تو اس کی ماں کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اسی وقت اس دودھ پیتے بچے کو زبان دی اور اس بچے نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں کو صبر آ گیا اور فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں فرعون کی اس باندی مشاطہ کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔